الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صدق الله مولانا العظيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين۔ محترم و معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں، ہماری چینل ٹرو اسلامک کانسیپٹس کے اوپر ہم نے لگ بھگ 5-6 مہینے ایک ویڈیوز کا سلسلہ شروع کیا تھا، جو بعد میں ہمیں کسی وجہ سے روکنا پڑا۔ تو یہ چینل، چونکہ اس کا نام ہم نے ٹرو اسلامک کنسیپٹس رکھا ہے، یعنی حقیقی اسلامی تصورات کو ہم عوام تک، جو مسلمانوں کی عوام ہے، اس تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ جو ایسے تصورات ہیں ان کو خلط ملط کر کے ہم تک پہنچایا گیا ہے، تو ان کنسیپٹس کو، ان تصورات کو صحیح کرنے کے لیے ہماری یہ کوشش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول کریں۔ اور جیسا کہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا اور آپ جا کر ہماری چینل پر دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلی ویڈیو ہم نے ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالیٰ کی ڈالی تھی، مومن اور مسلمان میں فرق۔ تو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مومن اور مسلم یا ایمان اور اسلام، یہ دو الگ الگ اصطلاحات ہیں۔ تو آج ہم نے پھر وہی فیصلہ کیا ہے، کیونکہ ایک بار پھر سے ہم ویڈیوز کا یہ سلسلہ شروع کرنا چاہتے ہیں، تو واپس سے ہم وہی بنیادی اصطلاحات سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور میرا یہ ارادہ ہے کہ ہم اس سیریز کے اندر، یہ جو ویڈیو سیریز میں آج سے بنانے جا رہا ہوں، اس کے اندر ہم یہی جو دین کی بنیادی اصطلاحات ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور چونکہ زیادہ لمبی ویڈیوز کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے اور بور بھی ہو جاتے ہیں لوگ، اس لیے ہم چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنائیں گے اور کچھ اصطلاحات کو، 2-3 اصطلاحات کو ایک ویڈیو کے اندر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج ہمارا موضوع صرف ایمان اور اسلام رہے گا، یعنی ہم انہی 2 اصطلاحات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس سلسلے میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 15 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی خاصیت بتاتا ہے کہ کون لوگ ہیں جو حقیقت میں مومن ہیں۔ لیکن اس سے پہلی جو آیت ہے، آیت نمبر 14، اس میں یہ جو کنٹراسٹ ہے، جو فرق ہے مومن اور مسلم کے درمیان یا ایمان اور اسلام کے درمیان، اس کو واضح کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قالت الاعراب آمنا، یہ جو اعرابی لوگ ہیں، جو دیہاتی لوگ ہیں، جو بدو لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں۔ یعنی یہاں پہ یہ پتہ چل گیا، اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ ایمان الگ شے ہے اور اسلام الگ شے ہے۔ حالانکہ قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ پر اسلام اور ایمان ایک دوسرے کے لیے بھی یہ لفظ جو ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں، لیکن اصل میں جو ڈیفینیشن ہے، جو تعریف ہے اسلام اور ایمان کی، وہ تھوڑی اس میں فرق ہے، اس لیے یہ 2 الگ الگ اصطلاحات بن جاتی ہیں۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ہرگز بھی ایمان تمہارے سینوں کے اندر، تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا۔ تو کیسے داخل ہوگا، کیا کرنا پڑے گا کہ ایمان جو ہے سینوں میں داخل ہو جائیں؟ دیکھیے، جو اعرابی لوگ تھے، جو دور دور کے گاؤں دیہات ایریا کے لوگ اس وقت میں تھے، جب مدینے میں ریاست اسلامی قائم کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اب ایک پاورفل سٹیٹ بن گئی اسلام کی۔ تو اس وجہ سے جو دیہاتی لوگ تھے، جو گاؤں ایریے کے لوگ تھے، وہ آ کر مدینے میں اسلام قبول کرتے تھے تاکہ ہم اس اسلامی ریاست کی پروٹیکشن میں آ جائیں۔ لیکن وہ اپنے دنیاوی مفادات کو دیکھتے ہوئے آتے تھے، وہ ایمان نہیں لاتے تھے حقیقی معنوں میں۔ یعنی اگر انہیں اس بٹی میں جلنا پڑ جاتا جس میں جو مہاجرین جل کر آئے تھے مکہ میں، جو ظلم ان پر ہوئے تھے، اگر ان کا 1% بھی ان دیہاتی لوگوں پر ہوتا تو وہ فوراً ہی اسلام کو ترک کر دیتے، چھوڑ کر بھاگ جاتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے، تم جو ہے اپنے دل سے اسلام نہیں قبول کر کے آئے ہو، اپنی دنیاوی مفادات کو دیکھ کر اسلام قبول کیا ہے تم نے۔ تو یہ یہاں پہ یہ پتہ چلا کہ اسلام کیا ہے، قانونی طور پر اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اختیار
کرنا. لیکن ایمان یہ ایک الگ شے ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو گے، یعنی عمل کرتے رہو گے دین کے اوپر، لا یلدکم من اعمالکم شیئا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی ضائع نہیں کرے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، ایک ہے دنیا کا معاملہ، دنیاوی جو اسلامی ریاست ہے وہ ظاہری معاملہ، اور ایک ہے اخروی معاملہ جو اللہ کے نزدیک ہونا ہے. دنیا میں معاملہ جو ہے جب اسلامی ریاست قائم ہو جاتی ہے تو پھر اس کا سٹیزن، اس کا شہری، ہر وہ انسان ہے جو زبان سے اقرار کر دے کہ میں اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، یعنی جو ایمان کا اقرار کر دے زبان سے، وہ مسلمان بن گیا. تو جو بھی مسلمان ہوگا وہ اسلامی ریاست کا شہری بن گیا، اس کو وہ سارے حقوق ملیں گے جو اسلامی ریاست میں ملتے ہیں. لیکن اللہ کے نزدیک معاملہ ہونا ہے ایمان کی بنیاد پر، یعنی جس کے دل میں ایمان ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کسی بھی نیک عمل کی جزا تب تک نہیں دیتا جب تک نہ انسان مومن ہو. منافق کتنے ہی نیک عمل کر لے، کافر کتنے ہی نیک اعمال کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی جزا ان کو نہیں دیتا ہے جب تک نہ کہ ان کے دلوں میں ایمان ہو. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ابھی ایمان تمہارے دلوں میں نہیں آیا، لیکن تم اللہ کی اور اللہ کے رسول کی جو بھی اطاعت کرو گے، جو بھی ان کے احکام مانو گے، جو بھی نیکیاں کرو گے، اللہ تعالیٰ کے پاس وہ محفوظ ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ضائع نہیں کرے گا. جب تمہارے دلوں میں ایمان بڑھ جائے گا تو وہ بڑھے گا کیسے؟ اسی اطاعت کے ذریعے، اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذریعے بڑھے گا. ایمان پیدا ہوگا دل میں، داخل ہوگا دل کے اندر، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ تو ہے ہی غفور، مغفرت فرمانے والا، اور رحیم، رحم فرمانے والا. یعنی تم ابھی تک مومن ہو بھی نہیں، جو بھی تم عمل کرو گے وہ بھی اللہ قبول کرے گا، کیونکہ تم نے اقرار زبان سے کر لیا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں. اب جب تم مومن ہو جاؤ گے تو یہ سارے اعمال تمہارے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے جو تم مومن ہونے سے پہلے کرتے رہو گے. اور مومن کون ہے؟ وہ اب اس اگلی آیت میں آتا ہے جو میں نے پہلے تلاوت کی تھی، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک مومن وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر کسی شک و شبہ میں نہیں پڑتے، یعنی ان کا دل ڈٹ جاتا ہے ایمان کے اوپر، وہ ڈگمگاتا نہیں ہے. اسے کتنی قیمت، کتنی تکلیف، کتنی بھی جو ہے آزمائشوں میں ڈالا جائے، وہ اس ایمان سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں. وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اس وقت کا اور آج کا بھی یہ لٹمس ٹیسٹ ہے ایمان کا کہ مومن وہ ہوگا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے. اور جہاد کا کیا مطلب ہے؟ جد و جہد، اللہ کے نظام کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے، اللہ کے اسلام کو پوری دنیا میں عام کرنے کے لیے جو کوشش کرے، اس کوشش کو جہاد کہا جاتا ہے. ہم اپنی بنیادی اصطلاحات کو سمجھنے کے سلسلے میں اپنی آنے والی ویڈیوز میں اس جہاد کے مفہوم کو بھی ایلابریٹ کر انشاءاللہ سمجھیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن وہ ہے جو پورا یقین رکھیں، ایمان لے آئیں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، اور پھر کسی شک و شبہ میں نہ پڑیں، اور پھر جہاد کریں، کوشش کریں اللہ کی راہ میں، اپنے مال کے ذریعے بھی اور اپنی جانوں کے ذریعے بھی. فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون، یہ ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں. یہ اگر دعویٰ کرے کہ ہم ایمان لے آئے تو یہ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں. تو قرآن پاک میں بھی اور احادیث میں بھی جگہ جگہ پر جو ایمان والے ہیں ان کی خاصیات بتائی گئی ہیں، یعنی کون اصل میں ایمان والے ہیں. اسی طرح سے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 2 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. اس میں بھی بہت ساری خاصیات اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی بتا دی کہ بے شک ایمان والے وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل جو ہیں وہ ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور ان کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، تو وہ ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں وہ آیات. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب کے اوپر ہی توکل کرتے ہیں، پورا بھروسہ کرتے ہیں. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث کے اندر بیشتر مقامات پر ایمان والوں کی خاصیات کا ذکر کیا ہے. چنانچہ ایک حدیث بخاری و مسلم دونوں میں ہے، متفق علیہ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی کچھ 60 یا 70 سے زیادہ شاخیں ہیں اور حیا ان میں سے ایک شاخ ہے. یعنی ایمان والا جو ہے وہ حیادار ہوگا، وہ حیا کی پاسداری کرتا ہوگا. اسی طرح سے آتا ہے بخاری و مسلم دونوں میں، لا یؤمن احدکم حتی احب الیہ من ولدہ والدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک نہ کہ اسے میں اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے اور تمام جو انسان دنیا میں ان سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں، تب تک کوئی ایمان
دار نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث آتی ہے جو کہ جامعہ کر دیتی ہے اس ایمان کی ڈیفینیشن کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس انسان نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں یہ 3 باتیں ہوں گی۔ کون سی؟ پہلی بات کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام دنیا سے بڑھ کر محبت کرے، یعنی کوئی بھی چیز اسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عزیز نہ ہو۔ اور دوسرا کہ اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات ہو، یعنی وہ اللہ کے لیے ہی دوستی کرے اور اگر دشمنی کرتا ہے تو اللہ کے لیے ہی کرے۔ اور تیسری چیز کہ اسے کفر کی طرف لوٹایا جانا اتنا ناگزیر لگے جیسا کہ زندہ آگ میں جلایا جانا، یعنی اتنا اسے ناگزیر ہو کفر کی طرف آنا۔ ہم آج دیکھتے ہیں سوشل ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، میں اپنے گھر میں یا اپنے دوستوں میں ایک بہت ہی سیریس انداز سے لوگوں کو یہ حدیث سناتا ہوں یا قرآن کی آیت سناتا ہوں کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ کافر ہے، لیکن کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس بات کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کیا مطلب ہے کہ مومن وہ ہوگا جسے کافر اگر کہا جائے کہ تو نعوذ باللہ کافر ہو گیا، یا اسے لگے کہ میں کفر کی طرف جا رہا ہوں، وہ اس سے زیادہ اس کے لیے تکلیف دہ ہو جتنا کہ زندہ آگ میں جلایا جانا۔ تو اس طرح سے بیشتر مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی اور احادیث کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کی خاصیات بتائی ہیں۔ لیکن اسلام کا، مسلمان ہونے کا مطلب اصل میں کیا ہے وہ آپ کو واضح ہو جائے گا اس آیت سے، جو کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 131 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ جب بھی اس کے رب نے اس سے کہا کہ تو فرما برداری کر، یعنی اللہ کا، اپنے رب کا فرما بردار ہو جا، قال اسلمت لرب العالمین، اس نے کہا کہ میں نے اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خم کیا، میں نے اپنے رب کی فرما برداری اختیار کی۔ تو اسلام کا مطلب، جو کہ میں نے اپنی ایک پچھلی ویڈیو میں بھی سمجھایا ہے، کہ اسلام کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا ضابطۂ حیات، یعنی مسلمان وہ ہے جو اللہ کی فرما برداری کرتا رہے اپنی پوری زندگی میں، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا کھانا پینا جو بھی ہے سب میں وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے۔ یہ ہے اسلام، اور ایمان یہ ہے، وہ ہم نے ان آیات اور احادیث سے دیکھ لیا کہ جس کا پکا یقین ہو رب تعالیٰ کی ذات میں، اور جتنے بھی ایمانیات ہیں باقی، یعنی جتنی چیزوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، وہ اب ہمیں کلیئر ہو جائے گا اس حدیث سے، جو اگلی حدیث آ رہی ہے، اور اسی پر میں اختتام کرنا چاہوں گا۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں، اور اس کے علاوہ بھی جتنی احادیث کی معتبر کتب ہیں ان کے اندر یہ رپورٹ ہوئی ہے، اور یہ ایک لمبی حدیث ہے جسے حدیث جبریل کہا جاتا ہے، اور جس طرح سے سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے اس طرح سے اس حدیث کو ام السنہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی ہے کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور تشریف رکھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی، اجنبی آدمی وہاں سے آیا جس کے بالکل شفاف سفید کپڑے تھے اور اس پر سفر کے آثار بھی نظر نہیں آتے تھے، یعنی تھا اجنبی، کوئی بھی اس کو نہیں جانتا تھا، مدینہ کا تو تھا نہیں، لیکن اگر وہ دور سے آیا ہوتا تو اس وقت تو ویسی کوئی سواری ایروپلین وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے کہ وہ صحیح مطلب اچھی طرح سے کمفرٹیبل طریقے سے پہنچ آئے، اس پر کوئی سفر کا بھی اثر نظر نہیں آتا تھا کہ یہ دور سے سفر کر کے آیا ہے۔ شفاف سفید رنگ کے کپڑے پہن کر وہ آیا اور نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گیا، اس طرح سے کہ اس نے اپنے دونوں گھٹنے جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کے دونوں گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے، اور بے تکلفی کا اظہار کرتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ پہلا سوال اس نے کیا کہ مجھے بتائیے اسلام کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے، اور 5 وقت کی نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے، اور اگر استطاعت ہو تو زکوٰۃ ادا کرے اور کعبہ کا حج کرے۔ یہ ہے اسلام۔ تو اس آدمی نے آگے سے جواب کیا صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ اس کے بعد وہ سوال کرتا ہے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے؟ اسلام تو ہو گیا، ایمان کیا ہے؟ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ایمان یہ ہے کہ تو ایمان لائے اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، یوم قیامت پر، تقدیر کے اچھے یا برے ہونے پر کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور مرنے کے بعد زندہ ہونے پر۔ اس پر بھی اس آدمی نے کہا صدقتا، کہ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سب حیران ہو گئے کہ یہ خود ہی سوال بھی کرتا ہے اور پھر اس کی سرٹیفکیٹ بھی دیتا ہے کہ آپ نے صحیح کہا۔ تو پھر یہ تیسرا سوال انہوں نے کیا
کہ احسان کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا کہ احسان یہ ہے کہ تو ایسے اللہ کی عبادت کرے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کنڈیشن نہیں ہوتی ہے تو ایسا کم سے کم لگنا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ہے احسان۔ اس کے بعد پھر اس آدمی نے کہا صدقت، آپ نے صحیح کہا۔ پھر اگلا سوال کیا کہ قیامت کے بارے میں مجھے بولیے، قیامت کب آئے گی؟ تو نبی علیہ السلام نے جواب میں کہا جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی جتنا پوچھنے والا جانتا ہے اتنا ہی وہ جانتا ہے جس سے پوچھا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے سوال کیا کچھ علامات بتا دیجئے، تو کچھ علامات نبی علیہ السلام نے وہاں پہ بیان کیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے فرماتے ہیں کہ پھر وہ آدمی اٹھ کر چلا گیا تو ہم نے سوال کیا نبی علیہ السلام سے یہ آدمی کون تھا؟ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ جب تم نے یہ سوالات مجھ سے نہیں پوچھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو یہ سوالات کرنے کے لیے بھیجا تاکہ یہ ڈیفینیشنز میں حضرت جبریل علیہ السلام کو کہوں اور وہ اس کی تصدیق کر کے تمہارے سیکھنے کے لیے بیان فرما دیں۔ تو اسی لیے جو امام ابو حنیفہ ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے جو اپنی فقہ کی کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے الفقہ الاکبر، چھوٹی سی کتاب ہے، اس میں کوئی فروعی مسائل پر ڈسکس نہیں ہے۔ فروعی مسائل پر جو فقہ حنفی مرتب کی ہے وہ ان کے شاگردوں نے امام ابو یوسف اور امام محمد نے مرتب کی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو فقہ لکھی ہے اس میں یہی عقائد اور یہی جو بنیادی اصطلاحات ہیں، یعنی اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، ان چیزوں کے بارے میں انہوں نے ڈسکس کیا ہے، اور اس کا نام رکھا ہے الفقہ الاکبر، سب سے بڑی فقہ، اور یہ ہے بھی سب سے بڑی فقہ۔ تو میرا بھی یہی یعنی ارادہ ہے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے یہی کچھ بنیادی اصطلاحات پہلے آپ کے سامنے رکھوں، ان کا مطلب ہم مل کر سمجھیں اور پھر آگے جو اسلام کے باقی احکامات ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے ہر تقاضے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حق کو سمجھ کر اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔